بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سیرہ جرنی کی 13ویں کلاس ہے اور انشاءاللہ آج ہم طائف کے سفر کے بعد کے کچھ واقعات پڑھیں گے۔ تو طائف سے واپسی میں کیا ہوا کہ طائف سے جب واپسی کا سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، قرآن سنا نماز پڑھتے وقت۔ تو ایسا ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ جو طائف سے واپسی کا سفر ہوگا مکہ کا، تو اس میں کچھ صحرا بھی ہوں گے، کچھ جنگل بھی ہوں گے۔ تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور جنات کی ایک جماعت نصیبین سے جاری۔ تو نصیبین کے مقام پہ یہ معاملہ ہوا۔ تو جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور پھر آپس میں انہوں نے بات کی کہ یہ تو بہت ہی ایک عجیب سا ہم نے کلام سنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ کلام سناتے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کلام سنا ہے۔ تو خیر پھر وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جنات کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی دعوت تھی، پیچھے جو ہم نے بات کی کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک انسان بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے جنات کو مسلمان کروا دیا۔ یعنی کہ قرآن دو مخلوقوں کے لیے آئے نا، دو مخلوقات کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہے یہاں پہ تثنیہ ہے نا، یعنی کہ انسانوں اور جنات سے خطاب ہے۔ تو قرآن کے جو آڈینس ہیں وہ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جنات کیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا قرآن سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی جماعت آ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ 30 دن کا سفر ہوا، نتائج اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ 30 دن کا سفر ہوا، ایک انسان بھی مسلمان نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے جنات کو مسلمان کروا دیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور ہمیں ناکامی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کامیابی کے نقشہ اللہ رب العزت نکالتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جو ایک دریا میں انہوں نے بہا دیا، ایک باکس ٹائپ تھا، اس میں جو ہے نا وہ رکھ کے دریا، صندوق میں رکھ کے دریا میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل پہ وحی کی۔ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈوب جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار رہا ہے، سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں جا کے پہنچا دیا۔ تو ناکامی کے نقشوں میں کامیابی دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے طائف کے سفر کے بعد جنات کی جماعت کیسے مسلمان ہوتی ہے اس کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ آج مکہ واپسی ہے، اور مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کے گئے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہجرت کر رہے تھے تو وہاں کی سٹیزن شپ ختم ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن واپس آ رہے ہیں مکہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ سٹیزن شپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت ختم، معطل ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی پناہ ملے۔ تو وہاں پہ ایسے ہی ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جب شہریت ختم ہو گئی تو کوئی نہ کوئی ان کو اون کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، یہ ایک شخص ہے وہاں کا، بڑے سرداروں میں سے آتا ہے، تو مطعم بن عدی کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے مجھے اپنی پناہ ملے، یعنی کہ آپ میری ضمانت دیں۔ تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا اور مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت انہوں نے لی۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ میں واپس جو شہریت بحال ہوئی ہے اس کی جو وجہ بنے مطعم بن عدی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی اس وجہ سے بہت عزت کیا کرتے تھے. اور بدر میں جب قیدیوں کو پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ آج کے دن اگر مطعم بن عدی کی سفارش کرتا تو میں ان قیدیوں کو بھی چھوڑ دیتا. تو مطعم بن عدی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک احسان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا کافی بدلہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مطعم بن عدی کی بہت زیادہ تعریف بھی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ پروٹوکول بھی دیا کرتے تھے. اس کی ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ بدر میں جب بہت سارے قیدی پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اس کی وہ سفارش کرتا تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے. تو بہرحال تو ہمیں بھی جو کوئی احسان کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس احسان کا بدلہ ہمیں جو ہے وہ احسان سے ہی دینا چاہیے. تو مطعم بن عدی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت کو بحال کرنے کا ذریعہ بنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ بھی حالات چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک مشکل سفر کے بعد مکہ آ گئے. مطعم بن عدی نے جو ہے وہ شہریت بحال کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. پھر اس طریقے سے اب واقعہ معراج ہوتا ہے. صحیح، واقعہ معراج کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. ٹھیک، تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر. پھر مسجد اقصی سے معراج ہوتی ہے، یعنی کہ سیڑھی کہتے ہیں معراج کو، اردو میں سیڑھی کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے معراج. پھر مسجد اقصی سے اللہ رب العزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو سفر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی امامت بھی کراتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے، اور 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ بھی اسی سفر میں ہوتی ہے. یعنی کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ پہلی وحی میں ہی نماز کی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن ابھی جو نماز 50 نمازوں والا جو واقعہ آپ نے سنا ہے کہ 50 ہوتی ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور کم کروا دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہوتے ہوتے 5 نمازوں کا معاملہ طے پاتا ہے. تو ان 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے یہ بھی معراج کے سفر میں ہوئی ہے. اور معراج کا سفر ہم نے بات کی کہ ایک آسمانی سفر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور سارے معاملات، پھر بیت المعمور، اس طرح کے بہت سارے، ایک لمبی فہرست ہے کہ اس سفر میں کیا کیا معاملات ہوئے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو بتایا کہ ایسا ایسا مجھے معراج کا سفر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دوزخ کی سیر کروائی اور یہ والا معاملات ہوئے، تو یہاں پہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو مشرکین مکہ تھے، ایک مذاق اڑانا شروع کیا. اس واقعے کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے نا، ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی. سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا ہے. صحیح، تو یہاں پہ واقعہ معراج کی ہم نے بات کر لی، اور کس طریقے سے اس کے بعد جو مشرکین مکہ نے اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا، اور سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب یہ معاملات ہو گئے. ہم نے بات یہ کی تھی کہ طائف کا سفر ہوا، واپسی میں جنات کی جماعت مسلمان ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت بحال ہونے کا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ معراج کا سفر ہوا. اب ہم انشاءاللہ اب سے آگے بات یہ شروع کریں گے کہ ہجرت مدینہ کی جب اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ کی جائے، مدینہ کی طرف مائگریشن کی جائے، تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کیا معاملات ہیں جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کرتے ہیں. صحیح، تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس بارے میں اب پڑھنا شروع کریں گے. تو ہجرت مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے. اچھا، مدینہ میں بہت سارے یہود رہتے تھے، یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا مدینہ. اور آپ نے یہ بات لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی کہ یہ جو سفر کرتے تھے قریش،
تو جب یہ یمن کا سفر کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ راستے میں مدینہ آتا تھا، تو وہاں پہ یہودیوں سے مختلف قسم کی چیزیں پوچھتے تھے. جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ سورہ جو کہف والا واقعہ تھا، سورہ کہف جو نازل ہوئی، تو اس میں انہوں نے کچھ سوالات یہودیوں سے پوچھ کے لائے کہ یہ پوچھتے ہیں. پھر کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے. تو یہ سارے سوالات کن سے پوچھتے تھے؟ یہودیوں سے، اور وہ مدینہ کے یہودیوں سے. تو بہرحال جو مدینہ کی ہجرت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ اشارہ ملا فوراً ہی جو ہے وہ ہجرت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کی پلاننگ کی، تیاریاں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیاریوں میں سب سے پہلے جو ہے نا پرسنل 1-to-1 ملاقاتیں کی ہیں، شخصی ملاقاتیں. اچھا، ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے تہواروں میں ایک تو ٹریڈ فیسٹیول ہوتا تھا، صحیح، کہ لوگ جو ہے وہ پورے اپنے اپنے جو بزنسز ہوتے تھے اس کے کچھ اسٹالز کہہ لیں یا پھر اس کی جو کہہ لیں کہ اس کا پورا جو ہے نا ایک اس میلے میں اپنا وہ سامان بیچنے کے لیے آتے تھے تجارت کی غرض سے. تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اس میں بہت باہر کے ممالک سے بھی بہت لوگ آتے تھے، کیونکہ مکہ کی خود تو کچھ پروڈکٹ تھی نہیں، تو لوگ وہاں سے آتے تھے اور یہاں پہ اپنے پروڈکٹ کو بیچتے بھی تھے، اور سارے ایک بہت بڑا ٹریڈ فیسٹیول ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ سمجھا جاتا تھا مکہ کے دور میں. اسی طریقے سے حج ہوتا تھا، اور پھر عمرے کے لیے تو لوگ آتے رہتے تھے، عمرہ کہہ لیں یا زیارت کہہ لیں. تو یہ ٹریڈ فیسٹیول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور لوگوں سے شخصی ملاقاتیں کرتے، انفرادی لیول پہ تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے سے ملاقات کرتے ہیں، دین کی دعوت ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو جو مدینہ کے 6 لوگ ہوتے ہیں تقریباً، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کو جا کے دعوت دے رہے ہیں. اب بازار میں کس نیت سے جا رہے ہیں؟ اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ فیسٹیول میں بھی گئے، لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے ان کو گئے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور 6 لوگ اب مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ 6 لوگ جو مسلمان ہو گئے مدینہ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے دین کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو. خیر، یہ جب آگے جاتے ہیں اور وہ اپنے مدینہ پہنچ جاتے ہیں یہ 6 لوگ، تو یہ 6 لوگ جو ہے نا وہ اس دعوت کو آگے بھی پھیلاتے ہیں. سب سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ بھی جو ہے نا وہ لات منات عزا والے دین کو چھوڑ دو اور جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. بلکہ مدینہ میں تو یہودی ہیں. تو بہرحال اپنے طریقے سے یہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں. تو 6 جب لوگ چلے جاتے ہیں مسلمان ہو کے، 6 صحابہ، اب یہ جو ہے نا آگے تبلیغ کرتے ہیں، تو اس سے اور 12 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب مدینہ میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی تھوڑے سے بڑھنا شروع ہو گئی انفرادی تبلیغ کے نتیجے میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس غرض سے بھیجتے ہیں مدینہ کہ آپ لوگ جائیں اور وہاں پہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن لوگوں کو سکھائیں، اس کی تفسیر اور اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات دیں. تو یہ 2 صحابہ، سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 2 صحابی ہجرت کرتے ہیں. کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ قرآن کی تعلیم وہاں پہ عام کر سکیں. تو اب یہ 2 صحابی جب جا رہے ہیں نا، مدینہ جب پہنچتے ہیں، تو اس سے دعوت کا کام بہت تیز ہو جاتا ہے. اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے، تو وہ جب وہاں پہ جا کے بات کرتے ہیں اور لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، تو ان کی دعوت سے بہت زیادہ جلدی اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب جو ہے وہ دوسرا سال ہے، اور حج کا جو ہے نا حج کا فیسٹیول ہے. ہم نے بات کی تھی نا کہ بہت بڑا ٹریڈ فیسٹیول ہے اور پھر حج کا فیسٹیول ہے. تو حج کا جو سیزن ہے، اب جو ہے نا یہاں پہ پھر سے وہ مدینہ سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، 72 لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کن سے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کی محنت سے 72 لوگ اب مسلمان ہو گئے. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو 72 لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے اب یہ آتے ہیں. اچھا، تو اب یہ لوگ جو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی مکہ میں جو کیفیت چل رہی ہے، جو ماحول چل رہا ہے، وہ ابھی بھی کوئی اتنا سازگار نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ابھی بھی مسلمان جو ہے نا وہ اپنی میٹنگز جو ہے وہ دار ارقم میں ہی کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ دار ارقم میں آ کے بیعت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ رات کے آخری پہر میں آئیں. اسی طریقے سے دوسروں کو نہ جگائے اگر وہ سو رہے ہوں، اگر کوئی موجود نہ ہو تو ان کو نہ بلائے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرات صحابہ کرام، 72 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو حج کا سیزن ہوتا ہے اس میں آ کے بیعت ہو جاتے ہیں. اب جب بیعت ہو جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریشن کر لیں. ٹھیک، تو اب یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا 12واں سال ہے. 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی تبلیغ کی ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفیشلی دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ آ جائیں، تشریف لے آئیں وہاں پہ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جو ہوں گی، جو ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تیاریاں کی، اور انہوں نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا. ٹھیک، تو انشاءاللہ اب ہم اس پہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.